حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگتا ہے اللہ خوشی خوشی دیتا ہے، بے شک آسمان و محترم ناظرین، ارکان اسلام کی وہ پکار جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کے لیے بلاتی ہے۔ اذان کا وقت بہت خاص ہوتا ہے کیونکہ یہ وقت اللہ کی رحمت اور قبولیت کا وقت ہے۔ جب اذان کی آواز بلند ہوتی ہے تو فرشتے اس آواز کو سنتے ہیں اور اللہ کے حضور اس کی اطلاع دے دیتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعا قبول ہونے کے قریب ہوتی ہے۔ اذان جہاں بھی ہوتی ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی گھر میں، وہاں برکتیں نازل ہوتی ہیں، دل کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتا ہے۔ اذان کا مطلب اللہ کی وحدانیت اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان۔ یہ ایک عظیم پیغام ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ایمان لے کے آتا ہے۔ اذان کے بعد جو بھی دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص طور پر قبول ہوتی ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعا اللہ کی خوشندی کے باعث جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان کی برکت سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کی رحمت اس پر نازل ہوتی ہے۔ اذان ہمیں وقت کی پابندی اور نماز کی اہمیت کا درس دیتی ہے اور ہر اذان کی پکار کے ساتھ ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی دعوت ملتی ہے۔ محترم ناظرین، نماز کا وقت صرف عبادت نہیں، بخشش اور کامیابی حاصل کرنے کا سنہری لمحہ ہے۔ یہ کام ہر مسلمان کے لیے لازم ہے۔ آج ہم ایک ایسا روحانی عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جو ہر روز آپ کے کانوں میں اللہ کی طرف سے دیا جانے والا بلاوا ہے۔ یہ بلاوا اذان کی صورت میں آتا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کی آواز کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے والے ایک عظیم ترین ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کے فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص اس پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز پر کان دھرتا ہے۔ ناظرین، اذان کے بارے میں آپ ایک روحانی حقیقت بتاتے ہیں کہ جو شخص اذان کے وقت مکمل دھیان سے اذان کو سنتا ہے اور پھر وہ مخصوص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ہم آپ کو آج اس مفید ویڈیو میں ذکر کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز خوشی خوشی دے دیتا ہے جو وہ مانگتا ہے، رزق کے دروازے میں کشادگی کر دیتا ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دیتا ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگتا ہے، اور اذان مکمل ہونے کے بعد جب بندہ اذان کا جواب دیتا ہے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو یہ محض سورت پڑھتا ہے تو اللہ کے لیے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر چیز لکھ دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے، اسے خوشی خوشی عطا کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفاعت کو خوشخبری دی ہے، لہٰذا اذان کو صرف ایک آواز نہ سمجھے بلکہ توجہ اور خاموشی اختیار کرتے ہیں، اس کا دل اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ کی خاص توجہ بندہ کی طرف ہوتی ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں ان کاموں کی جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہیں، جو ہر اذان کے بعد فوراً ادا کیے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ پہلا عمل اذان کا جواب دینا۔ سب سے پہلا کام جو اذان کے وقت ہمیں لازمی طور پر کرنا چاہیے وہ ہے اذان کا جواب دینا، اذان کے الفاظ کو دہرانا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مؤذن کہے اللہ اکبر تو تم بھی کہو اللہ اکبر۔ اسی طرح حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا ہے، اور باقی تمام الفاظ مؤذن کے ساتھ دہرانے ہیں۔ ناظرین، یہ عمل چھوٹا لگتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ کی محبت ہے۔ جب بندہ اذان کے الفاظ کو دہراتا ہے تو گویا وہ دل سے اللہ کی کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ اس عمل کے دنیاوی فائدے یہ ہیں کہ جو شخص اذان کا جواب دیتا ہے اس کے دل میں نور داخل ہو جاتا ہے، اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ اللہ کے ہاں محفوظ ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور اللہ اس کی نیتوں میں خلاص ڈال دیتا ہے، اور جو اس کام کے لیے مشکل ہو وہ آسان ہونے لگتے ہیں۔ اور آخرت کے فائدے یہ ہیں کہ حدیث کے مطابق جو اذان کا جواب دیتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف پڑھنا۔ دوسرا بابرکت عمل جو اذان کی فوراً بعد کیا جانا چاہیے وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اذان کا جواب دے اور پھر مجھ پر درود بھیجے، اللہ اس کے لیے 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے اور اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اذان کے بعد درود شریف پڑھنا صرف ایک زبان کا عمل نہیں بلکہ دلوں کی عقیدت کا محضر ہے۔ یہ عمل اللہ کی رحمت کو دعوت دیتا ہے، اور جب بندہ اذان کے بعد درود شریف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دل میں نرمی آتی ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بندے کے لیے شفاعت فرمائیں گے اور اللہ کے ہاں اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنے گا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں اس بات کا عملی
ثبوت تھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اذان کے بعد فوراً درود پڑھتے تھے اور پھر آپ کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ آپ کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش فرمائے، ہمارے گناہوں کی معافی ہو اور اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت سے نوازے، تو اذان کے بعد درود شریف پڑھنا ہماری عادت بننی چاہیے۔ ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی مسنون دعا پڑھنا۔ اذان مکمل ہونے کے بعد ایک ایسی دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے جس کے بارے میں فرمایا جب تم مؤذن کو سنو جیسا وہ کہتا ہے ویسا ہی کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ مانگو، کیونکہ جو میرے لیے وسیلہ مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والقائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة والشفاعة مقاما محمودا والذی ادعت رزق الشفاعت یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ اس کامل پکار اور مائم ہونے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما اور بلند درجہ عطا فرما اور انہیں وہ مقام محمود عطا فرما جس کا تو نے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ یہ دعا صرف شفاعت کا ذریعہ نہیں بلکہ بندے کے لیے آخرت کا سب سے بڑا انعام ہے۔ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود قیامت کے دن اپنی شفاعت عطا فرمائیں گے، اور میرے عزیزو جس کو نبی کی شفاعت نصیب ہو جائے اس کا نصیب دنیا میں بھی سنورتا ہے اور آخرت میں بھی۔ چوتھا عمل اذان کے بعد اس خاص صورت مبارکہ کو پڑھنے کا عمل ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور انسان کو ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ تو چوتھے نمبر پر آپ نے سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، رزق روزہ جزا کا مالک ہے۔ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھا رستہ دکھا اور ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ آمین۔ اس کے بعد پانچواں عمل وہ آپ نے دعا کرنی ہے کیونکہ اس وقت کوئی بھی دعا رد نہیں کی جاتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آذان اور اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی، بس اس وقت دعا کیا کرو۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بندہ اس وقت مانگتا ہے اللہ پاک اسے عطا فرماتا ہے، چاہے وہ رزق مانگنے والا ہو، اولاد کی بھلائی، دنیا کی آسانی یا دل کا سکون۔ اللہ کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب دل سے مانگی گئی تقدیروں کو بدل سکتی ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں برکت ہو، قرضے اتریں، گھر میں سکون ہو، رزق میں کشادگی ہو یا دل کا دکھ درد ہو جائے، تو اذان کے فوراً بعد یہ مانگنے کا سنہری موقع ہے۔ تو میرے عزیزو دیکھو کیسا عظیم نظام ہے۔ اذان ایک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک جاتی ہے۔ جو بندہ اس آواز پر عمل کرتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے، اس میں بتائے گئے سورت کو پڑھتا ہے، تو اللہ رب العزت اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور جس بندے سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں تو اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، رزق کی بارش ہوتی ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، اور اجر میں آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی یقینی ہو جاتی ہے، اور اس کی ہر وہ خواہش پوری ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ تو آئیں اب جانتے ہیں وہ آخری عظیم عمل جس پر اگر بندہ کاربند ہو جائے اور وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار ہونا چاہتا ہے۔ پانچواں عمل اذان کے فوراً بعد مسجد یا نماز کی تیاری کرنا اور نیت سے اٹھنا اور نیت سے نماز پڑھنا، اور اذان نماز کی دعوت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بلاوا ہے۔ جو بندہ دنیا کی مصروفیت سے نکل کر اپنے رب کے حضور حاضر ہونے کی طرف بلاتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان ہر کام چھوڑ کر سب سے بڑی ملاقات یعنی نماز کی تیاری کرنا چاہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ حکم صرف جمعے کے لیے نہیں، ہر نماز کے لیے ایک اصول کی یاد دہانی ہے۔ جب اذان ہو جائے تو اللہ کی طرف لپکنے کا وقت آ جاتا ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد دنیاوی کاموں کو روک کر وضو کرتا ہے، نماز کی تیاری کرتا ہے یا مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان
اور صف اول میں کھڑے ہونے کی فضیلت جان لیتے تو اس کے لیے قرآن اندازی کے سوا کوئی چارہ رہتا تو وہ اس کے لیے بھی قرآن اندازی ڈالتے۔ سوچنے کی بات ہے اگر اذان کے وقت مسجد کی طرف چلنے میں ایسی فضیلت ہے تو جو بندہ اذان سن کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے یا سجدے کی تیاری کرتا ہے، وہ کتنا عظیم ہوگا۔ آخر میں اللہ کریم سے دعا ہے کہ یا اللہ جب بھی اذان ہو ہمیں اپنی پکار کا احترام کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اذان کے وقت تیری توجہ ہوں۔ یا رب ہمیں دنیا کی غفلتوں سے نکال کر تیری یاد اور نماز کی طرف لے جانے والا بنا۔ اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے نصیب میں سکون، خوشی اور روحانیت لکھ دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔